السلام علیکم جی، کیسے ہیں تمام دوست؟ امید ہے کہ تمام خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لو برڈ کے بریڈنگ فارمولہ کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ بریڈنگ سیزن جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، تقریباً 1 سے 1.5 ماہ جو ہے کے بعد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اس لیے ہمیں ایک اچھی اور صحت مند بریڈ لینے کے لیے اپنے برڈز کو اچھی ڈائٹ پلان کرنی ہوگی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام ایسے دوست جو چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اور نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیا کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے سب سے پہلے اور بآسانی۔ اور مزید یہ کہ دوستوں کے براڈ کاسٹ لسٹ کا جو ہے وہ شروع کرنے کا میں نے جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا ہے، تاکہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کال کرتے رہتے ہیں یا جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ مسائل ہو تو وہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ اور نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ جو چل رہا ہے، یہ نمبر آپ نے اپنے پاس اپنے موبائل میں سیو کر لینا ہے اور جو ہے اپنا نمبر اور اپنا شہر کا نام جو ہے وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر جو ہے آپ نے سینڈ کر دینا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈائریکٹ کانیکٹ میں ہو جاؤں گا، تو جو بھی کسی فینسیئر کو یا میرے سبسکرائبر کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ مجھے جو ہے وہ 1 to 1 میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں میسج کے تھرو۔ تو چلتے ہیں جی ٹائم کو ضائع کیے بغیر اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ بریڈنگ سیزن جو ہے وہ نزدیک ہے اور ہر فینسیئر اپنے برڈز سے اچھی پرفارمنس لینے کے لیے فکر مند ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے برڈ جو ہیں یہ کیج برڈز ہیں، جو چیز ہم ان کو دیتے ہیں یہ شرافت سے جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، لیکن نیچر میں یہ بہت ساری چیزیں اڑ کر دائیں بائیں سے لے لیتے ہیں، جن میں جو ہے وہ جن سے ان کے جسم کی تمام ضروریات جو ہے وہ قدرتی طریقے سے جو ہے وہ پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قدرتی اجناس کی مدد سے ہم ان کے جسمانی ضروریات کو پورا کریں۔ یہ بنسبت جو ہے جی ایلوپیتھک میڈیسن کے یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا ایک ہفتہ وار جو ہے وہ شیڈول بنائیں اور اس کے مطابق اپنے برڈز کو ایک اچھی اور صحت مند ڈائٹ دیں۔ اب چلتے ہیں ہم کہ کون سی ایسی چیزیں یا اجناس ہیں جو برڈ کو استعمال کروانے سے نہ تو کسی بریڈنگ فارمولہ کی اور نہ ہی کسی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے، آرٹیفیشل چیزوں کی بنسبت فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں جی چاول ہم نے اپنے برڈز کو ابال کر دینے ہیں ہفتے میں 1 دفعہ، 1 چمچ 1 پیر کو دینے ہیں اور وہ کافی ہوں گے۔ دوستو اس بات کا ضروری جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی چیز کا جو استعمال ہے وہ ایک خاص مقدار میں کرنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو تب بھی اس کا فائدہ یا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، فائدہ تو کم ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اس کو ایک مناسب مقدار میں کریں گے تو اس کو ہمیں خاطر خواہ جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ابھی نمبر 2 پہ آتی ہے جی گندم جو ہے جی پورا سال ہی تقریباً جو ہے نا ہمیں اپنے برڈز کو استعمال کروانی چاہیے۔ اب اس کا جو استعمال ہے وہ سردیوں میں اور گرمیوں میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اب گندم جو ہے جی وہ سردیوں میں ہمیں اپنے برڈز کو جو ہے وہ ہم ابال کر جو ہے وہ استعمال کرواتے ہیں، تقریباً اکتوبر کے بعد جب ٹمپریچر جو ہے وہ تھوڑا سا 20 سے نیچے کی طرف آتا ہے، 15 سے نیچے کی طرف آتا ہے، تو ہم ان کو جو ہے وہ ان کو ابال کر وہ چیزیں یہ جو گندم ہے یہ دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں ہم نے آف سیزن میں رہتے ہوئے ان کو یہ چیز جو گندم ہے ہم نے ان کو بھگو کر پانی میں 24 گھنٹے قریباً اس کا اگر آپ رکھیں گے تو اس کا جو ہے یہ نرم ہو جائے گی اور برڈ جو ہے وہ بآسانی اس کو جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ برڈ کا سائز جو ہے وہ اس سے بہت اچھا ہوتا ہے اور فیدر بھی چمکدار اور اچھے آتے ہیں، اور تمام سیڈ وکس میں جو گندم ہے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، اس سے برڈ کی امیونٹی بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو نمبر 3 پر چلتے ہیں جی انڈوں کے چھلکے، ایگ شیل جن کو کہا جاتا ہے جی۔ اب انڈوں کے چھلکوں کو آپ نے اچھی طرح جو ہے وہ دھونا ہے۔ یہ آپ کو کسی بھی برگر شاپ سے یا آپ کے اپنے گھر میں استعمال ہو رہے ہیں تو ان کو آپ اگر آپ 1 ہفتے کی بھی جمع کر لیں گے تو کافی سارے جو ہے وہ چھلکے آپ کے جمع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں استعمال نہیں ہو رہے تو آپ کہیں کسی برگر شاپ سے یا کسی بھی جگہ سے ان کو جو ہے وہ آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان کو لا کر آپ نے اچھی طرح دھونا ہے جی، دھونے کے بعد ان کو دھوپ میں اچھی طرح خشک کریں۔ جب یہ بالکل خشک ہو جائیں تو پھر آپ نے ان کا ایک پاؤڈر ٹائپ بنا لینا ہے۔ سافٹ فوڈ کوئی بھی آپ بنا رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے ان کا چھڑکاؤ کر کے آپ نے تو اس کو اس سافٹ فوڈ کے ساتھ استعمال کروانا ہے۔ یہ بھی جو ہے ایگ شیل بھی جو ہے کیلشیم ایک بہت اچھا سورس ہے اور اس سے برڈز کے جو ایگز ہیں ان کا جو خول ہے وہ کافی اچھا اور مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ملتی جلتی چیز ہے جی سمندری جاگ۔
کیٹل بون فش بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ کیٹل بون فش کا جو ہے استعمال کیلشیم کا ایک بہت اچھا سورس ہے، اور اس کا جو ہے استعمال بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو بھی پیس کر آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے، اور ایگ شیل اور ان دونوں کو بے شک آپ مکس کر لیں، مکس کر کے آپ ان کو سافٹ فوڈ کے اوپر چھڑکاؤ کر کے تو اپنے برڈز کو استعمال کروائیں۔ دوستو اس کے بعد چیز آتی ہے جی پالک۔ پالک جو ہے جی وہ اپنے جو برڈز ہیں ہمارے، ان کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ یہ آئرن کی کمی کو دور کرتی ہے، اور اس سے جو برڈ ہیں، اگر کسی دوست کو کہ اس طرح کی شکایت ہے کہ جی انفرٹیلٹی کا اس کی ایشو جو ہے وہ آ رہا ہے، یا برڈز کے جو ایگز ہیں اگر وہ 4 ایگز لے کر رہی ہے ان کی فیمیل، تو اس میں سے اگر 2 یا 3 جو ہے وہ انفرٹائل ہوتے ہیں اور 1 فرٹائل ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ جو پالک ہے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ آپ اپنے برڈز کو یہ پالک جو ہے یہ کھلائیں جی، اور اس کا 1 ٹہنی یا 1.5 2 ٹہنیاں جو ہے ایک پیر کے لیے کافی ہیں، لیکن پالک کو آپ نے دھو کر پھر خشک کرنا ہے، اور خشک کرنے کے بعد اپنے برڈز کے آگے جو ہے نا اس کو رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوستو چھلی کا استعمال جو ہے وہ اپنے برڈز کو ضرور کروانا ہے۔ ہفتے میں 1 دفعہ اپنے برڈز کو چھلی کا 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا جو ہے وہ 1 پیر کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ دانے نکال کے دیتے ہیں تو آپ 2-1 چمچ جو ہے وہ چاول والے جو 2 چمچ ہیں وہ آپ اپنے برڈز کو 1 پیر کو جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اسپیشلی جب یہ چکس آ جاتے ہیں تو چکس کے لیے جی گندم اور مکئی جو ہے، یہ جو چھلی ہے یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ ایگ جو ہے وہ اپنے ایگ بریڈ جو ہے وہ اپنے برڈز کو جو ہے وہ جب ان کے چکس آ جاتے ہیں تو آپ ان کو ضرور مہیا کریں۔ اس ٹائم سے ابھی سے ان کو جو ہے عادت ڈالیں کہ جی وہ سافٹ فوڈ کے عادی بن جائیں۔ جب بریڈنگ سیزن نزدیک آئے گا یا بریڈنگ سیزن آ جائے گا، بریڈ کریں گے، جب ان کے چکس آئیں گے تو وہ برڈز آپ کے عادی ہوں گے سافٹ فوڈ کے، تو وہ اپنے بچوں کو بھی اچھے طریقے سے ان کی نشو و نما کروا سکیں گے، اور ان کو پالنے میں ان کو مدد ملے گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ایک شارٹ سی ویڈیو۔ جو دوست احباب جو ہے وہ اس چیز سے پریشان ہے کہ جی ہم اپنے برڈز کو کون سا ملٹی وٹامن یا کون سی ایسی چیز دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے برڈز کو کوئی بھی ایلوپیتھک قسم کا جو ہے وہ، ایک تو وہ مہنگے کافی ہیں، پھر آپ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے کافی لوگ، تو اگر آپ اس طریقے سے اپنے برڈز کو لے کر چلیں گے، نیچر کے قریب رکھیں گے، تو برڈز کی صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ کو بریڈنگ بھی اچھی ملے گی، اور یہ انتہائی اچھا اور مفید اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے یہ بریڈنگ فارمولہ ہے۔ باقی جو فارمولے ہیں اس میں آپ کی کوانٹٹی اگر زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو اس میں بعض اوقات بندے کو سمجھ نہیں لگتی، تو اگر آپ نے 1 گرام ڈالنا ہے تو کبھی آپ زیادہ ڈال دیں گے تو پھر بھی جو ہے وہ اس سے برڈز کو زیادہ نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ کم ہی ہوتا ہے، اور نیکسٹ ایئر جا کے پھر آپ کو وہ ملٹی وٹامنس چینج کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ نیچر کے قریب ہے، قدرتی چیزیں ہیں، ان میں آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں ویڈیوز کو، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنے کسی اچھے اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اس دعا کے ساتھ، مجھے، آپ کو اور ہمارے برڈز کو اور ہمارے ملک پاکستان کو اپنا اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔